الحمد لله نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں، ہر اجتماعی مشورے کے اندر ہمارا یہ ہمت جوڑنا، ہمارے اندر کا یہ تقاضا بنے کہ اس 3 مہینے کے اندر ہم نے اپنے پورے مجمع کو، ہم نے اپنے پورے عملے کو، چاہے وہ مسجد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ علاقے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ضلع کے اعتبار سے ہو، اس پورے مجمع پر نظر رکھتے ہوئے اور اس پورے عملے پر نظر رکھتے ہوئے باعتبار عبادت اور باعتبار دعوت کے مہینے کے اندر ہم نے اپنے عملے کو کتنا آگے بڑھایا، اس کے حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے کتنے قریب لے گئے. یہ مجمع اپنے معمول پر باقی نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم گزرگاہ سے گزر گئے اور یہ ہمارے لیے گزرگاہ بن گیا. میری اپنی مسجد کے اعتبار سے، میرے اپنے محلے کے اعتبار سے، میرے اپنے علاقے اور ضلع کے اعتبار سے صلاحیت کام کرنے والوں میں نہیں، صلاحیت کام لینے والوں میں. حضرت بابا فرما رہے ہیں کہ کام کرنے والوں میں نہیں، کام لینے والوں میں. یہ پورا مجمع کام لینے والا ہے، اپنے عملے پر نظر رکھنے والا مجمع. ہمارے اپنے دیہات سے لے کر صوبے کے تمام تقاضے، ہم اس میں غور اس بات پر کریں کہ میرے اپنے دیہات میں رہنے والے جتنا عہدہ ہے، جن کا ایک زمانے سے اللہ کا کرم ہے 4 مہینے کی ترتیب پر ہے، وہ قائم ہے. پچھلے 20 سال سے، کسی کے 25 سال سے، کسی کے 15 سال سے، ایک سال میں بھی 4 مہینے کی کوئی جماعت اور تقاضا ناغا نہ ہوا ہو. حضرت یوں فرما رہے ہیں کہ یہ تو اپنے معمول پر ہے، ان کے سامنے قربانی کے تقاضے رکھے گئے یا نہیں. ہر سال 4 مہینے لگانے والا اپنے معمول پر ہے. معمول سے آگے بڑھیں گے تو قربانی بنے گی، معمول سے آگے بڑھے گی تو قربانی بنے گی. اور قربانی کے ساتھ اللہ نے ہدایت کو جوڑا. معمول ہے 8 گھنٹے لینے کا، اور ایک زمانے سے 8 گھنٹے کی ترتیب پر قائم ہو، میں اپنے معمول پر ہوں. یہ قربانی نہیں بنے. قربانی تب بنے جب 1 گھنٹہ اور دے، قربانی تب بنے جب 2 گھنٹے اور بڑھا دے. کیوں؟
اس لیے کہ ہدایت کا تعلق، ہدایت کو جوڑا گیا قربانی کے ساتھ۔ سمائی کے اس پہلی مجلس میں عنوان ہے قربانی کو بڑھانا، اسی عنوان پر بات ہوتی، قربانی میں اضافہ۔ اب اس 18، 19، 20، 21 تقریباً 3.5 دن کے مشورے کو ہم بڑی مشکل سے 1.5 دن کے اندر پوری کوششوں کے ساتھ ہر وہ بات ہمارے بڑوں کی، ہمارے حضرت جی کی، ہمارے امیر صاحب کی، ہمارے ذمہ داروں کی، نظام الدین کے اس عملے کی ہر ساتھی کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میرا عزیز دوستوں کو کیا جیسے کہا جا رہا ہے، کیا جیسے کہا جا رہا ہے ویسے بات کو پہنچایا جا رہا ہے؟ دیکھو یہ ممبر یقیناً نظام الدین کے ممبر کا امین ہے، یقیناً امانتداری کس میں ہے؟ جو نظام الدین کے اندر بات ہو رہی ہے اس بات کو پہنچانے کی ذمہ داری تو ہے ہی ہر ساتھی ہمے کا، ہر ساتھی ہمے کا، ہر عملہ ہمے کا، کام کرنے والے ذمہ دار اس بات کی کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں کہ اس 3.5 دن کے سیمائی مشورے میں کہی گئی ہر بات کو ہم اپنے منڈل، ہم اپنے دیہات، ہم اپنے مسجد، ہم اپنے ضلع، ہم اپنے ساتھیوں کے اور عملے کے درمیان میں پہنچائے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں، ہم اس سے زیادہ اس بات کے امین بنے جس طاقت اور قوت کے ساتھ نظام الدین ممبر سے بات کہی جا رہی ہے اسی طاقت اور قوت کے ساتھ ہم اس بات کو پہنچانے کے پابند ہیں۔ اس کے اندر گنجائشیں نہیں نکالی جائے گی، اس کے اندر مجمع کی استعداد نہیں دیکھی جائے گی، اس کے اندر صلاحیت، علماء، استعداد، قابلیت یہ نہیں دیکھی جائے گی۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ یہ بات چلانے کے اندر یہ مجمع اس چیز کا استعداد نہیں رکھتا۔ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ یقیناً نظام الدین کی تمام باتوں کو پہنچانے میں لفظ ب لفظ، جملہ ب جملہ اس کے پہنچانے میں جہاں ہم اپنے پورے مجمع کو تیار کر رہے ہیں اور ذمہ داری سمجھ کر اس کو پہنچانے کی فکر کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری جس طاقت اور قوت کے ساتھ، جس طاقت اور قوت کے ساتھ یہ ممبر اس نظام الدین مرکز کا امین ہے، امانتداری کے ساتھ مثال کے طور پر 100 کلومیٹر کی رفتار سے جب نظام الدین کے اندر بات پہنچائی جا رہی ہے اور اس ممبر سے بات نکالی جا رہی ہے اور یہ بات صرف ہندوستان نہیں پورے عالم کے اندر پہنچ رہی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر ہم اس بات کو بجائے 100 کلومیٹر کے رفتار سے 90 پر 5 کلومیٹر کے رفتار سے پہنچائے تو کیا ہم امانت دار ہیں یا خائن ہیں؟ بتاؤ بھائی، ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ امانت دار میں؟ مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اگلے تقاضے کے لیے تیار فرماتے تھے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تقاضے عملے کے سامنے رکھنا اور عملہ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھنا، یہ قربانی اور
کام کی بہت نیچے کی سطح، بہت ہلکی سطح. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کبھی بھی پیش ہوئے تو حضرت صحابہ تقاضے پیش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یا رسول اللہ فلاں قبیلہ، یا رسول اللہ فلاں قبیلے کو آپ نے کام دیا تھا اور وہ قبیلے والوں نے کام پورا کیا. یا رسول اللہ ہم بھی اس سے بڑھ کر ایک تقاضا آپ کے سامنے لا رہے ہیں، ہم اور ہمارے سارے خاندان کے لوگ اس کام کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ اگر کہیں تو ہم آگے بڑھ جائیں. تقاضے اپنے ساتھیوں کے سامنے پیدا کرنا، باعتبار محلے کے، باعتبار علاقے کے. حضرت فرمانے لگے کہ اب یہ مت دیکھو کہ یہ بیرون 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 بیرون، یہ مت دیکھو. کارگزاری ہو رہی تھی تو کارگزاری کے دوران حضرت یوں فرمانے لگے تم لوگ تو اعداد اور شمار میرے سامنے بیان کر رہے ہو اور میں ارتداد دیکھ رہا ہوں، میں ارتداد دیکھ رہا ہوں. علاقے علاقے، ملک در ملک مرتد ہوتی جا رہی ہے میرے سامنے، تو یہ اختلاف ہے. اب اس چیز کا تصور ختم کر دیا جائے کہ بیرون ملک نہیں. جب ہمارے سامنے 20 لاکھ مرتد، 10 لاکھ ارتداد، 50 ہزار ایک علاقے کے اندر خاندان در خاندان 300 گھرانے سارے خاندان کے ساتھ مرتد ہو رہے ہیں. اب اندرون کیا بیرون کیا، 1 لاکھ کیا، 5 لاکھ کیا، 10 لاکھ کیا، 20 لاکھ کیا. مدراس کی ایک جماعت تمل ناڈو کی مستورات کی لائبریریا پہنچی. انہوں نے حضرت جی کا منشا اور نظام الدین کا منشا سامنے رکھا اور یوں کہنے لگے کہ ہمیں ایسے علاقے دیے جائیں جو اس 100 سال میں ابھی تک وہاں کوئی جماعت نہیں پہنچی. ان لوگوں نے کہا، علاقے والے، لائبیریا والے، بھائی ان علاقوں کے اندر ہماری کی ہمت نہیں ہوتی وہاں کام کرنے کے لیے. وہاں نہ بجلی ہے، وہاں نہ راستے ہیں، وہاں نہ پانی ہے، نہ وہاں نہ کھانے ہیں، کچھ بھی نہیں. ہم افریقنس اس بات کا کی ہمت نہیں رکھتے کہ ان علاقوں کے اندر، ہاں بہت سارے علاقوں کے تقاضے ہیں لیکن اب تک ہماری اپنی جماعتیں ان علاقوں میں نہیں پہنچی. یہ بات مستورات تک پہنچی کہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. مستورات تک نے محرموں کو بلایا اور اپنے محرم کو بلا کر اپنا بیگ سامنے رکھا اور بیگ سامنے رکھ کر ہر محرم کے سامنے اس کی مستورات، اس کی خاتون نے بیگ کو کھولا، زپ کھول کر ان کو بتایا گیا دیکھو یہ اوپر ہمارے کفن کا کپڑا ہم لے کر نکلے، تم ہمیں حالات سے ڈرا رہے ہو، تم ہمیں علاقے کی نوعیت سے ڈرا رہے ہو. ہم تو ارادہ ہی کیے ہیں، ہم تو آئے ہی ہیں اسی لیے. مردوں کی ہمت عورتیں بنی. بہرحال ایک علاقہ ملا 300 کلومیٹر کے فاصلے پر، ایک ایسا علاقہ جہاں پہنچنے میں تقریباً 1.5 دن لگ گئے تھے. 1.5 دن 300 کلومیٹر پہنچی جماعت. 300 مسلمانوں کے گھر آتے، جھوپڑی، 300 خاندان بسے ہوئے ہیں، سارے مسلمان. بتایا تو یہی گیا. 2-4 دن کی محنت کے بعد پتا چلا کہ اس میں سے 200 گھر اپنے پورے خاندان کے ساتھ مرتد ہو گئے. کام کرتے گئی یہ جماعت.
ان خواتین نے اپنے ساتھ وہ ساڑیاں رکھ لی تھی. ساڑیاں. بولے یہ کیوں؟ بولے ہم نے کارگزاری کی کہ وہاں پر کوئی واش روم یا پھر ٹوائلٹ کا کوئی نظام نہیں ہوتا ہو. جہاں ہمارا قیام ہو جاتا ہے تو ہم کسی کونے کے اندر کھود دیتے ہیں, 2 پتھر رکھ دیتے ہیں اور اپنے پردے کے لیے 4 لکڑیوں پر یہ ساڑیاں پردے کے طور پر لپیٹ لیتے ہیں تاکہ پردہ ہو. 1 مہینہ کام, $10,000 خرچ ہو گئے. 1 مہینے کے بعد مزدورات کی طرف سے پتہ آیا, اللہ کے واسطے 3 مرتبہ آپ ہمارے ریٹرن ٹکٹس کینسل کر دیجیے, کام بہت ہے اور وقت بہت کم ہے. نظام الدین خط لکھا ہے, وہاں سے جواب آیا 1 مہینہ آگے آپ اپنے ویزے کی کارروائی کو بڑھا دیجیے. 1 مہینہ آگے بڑھا دیجیے. 2 مہینے ہو گئے کام کرتے کرتے اور 15 دن لگے. اللہ کا کرم. اس 2.5 مہینے کے اندر اللہ کا کرم 200 کے 200 گھر پھر سے واپس اسلام میں آ گئے. قربانی مطلب نہیں ہے میرا بھی دوستوں, قربانی کا کمال مطلوب, قربانی کی چھتیں مطلوب ہے. اپنے زندگی کے 24 گھنٹے کی زندگی کے کسی شعبے کی 1 شعبے کی قربانی دے کر ہم اسے قربانی کا نام دے دیتے ہیں, جبکہ حضرت صحابہ کی پوری سیرت اور سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بار بار حیات صحابہ کے اندر پڑھ کر اس نتیجے کے پاس پہنچیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی زندگی سے لے کر حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے 24 گھنٹے والی زندگی کے ہر شعبے کے اندر جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے اندر قربانی پائیں گے. بڑے درد کے ساتھ میرے آتے دوستوں بزرگ ہمارے سامنے بار بار تقاضا رکھ رہے ہیں. یہ مجمع اس معمول کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا. ہم میں کا ہر عامل, ہر عملہ, ہر محنت کرنے والا روزانہ باعتبار دعوت اور عبادت کے جس سطح پر حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تھے اس سطح کے میں کتنا قریب ہوا, اس کی کارگزاری مجھے روزانہ لینا ہے. میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے کے کتنے قریب ہوا آج کے دن. میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے قریب ہوا آج کے دن. میں قعقاع بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہے. آپ پردہ فرمائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بتاؤ کس سے میرے دوستوں کو دیکھو, قبیلے کے اندر مدینے کے قریب خاندان کے اندر ایک اگر مانع زکات, ایک اگر مرتد ہونے کی خبر حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو پہنچی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مدینہ خالی کرنے کے لیے تیار تھا, اس ایک ساتھی کو واپس لانے کے لیے. حضور کا مثال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ مشورہ فرما رہے. بتاؤ کیا کیا تقاضے, بار بار بیٹھے, بار بار مشورے ہوئے.
بار بار تقاضے پیدا کیے جا رہے ہیں، بار بار ان تقاضوں پر جماعتیں بھیجی جا رہی ہیں. کسی جماعت میں 5,000، دیکھو 12 جماعتیں بنی تھی، 12 جماعتیں. مسلمانوں کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ 1,00,000 مجمع کو متاثر کر دیا تھا اور 1,00,000 کا مجمع اس کے ساتھ ہو گیا. سب سے بڑا تقاضا اس موقع کا، سب سے بڑا تقاضا اس موقع کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس کو رائے مشورے میں دیا گیا، بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس میں تیار اور اس میں نشاندہی کی گئی. آپ جائیں گے، آپ جائیں گے، آپ جائیں گے، آپ جائیں گے، آپ جائیں گے. اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس جماعت اور مرتدین کو پھر سے اسلام میں واپس لانے کے لیے آپ 12 جماعتیں بنی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے امیر، شراحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے امیر، عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے امیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے امیر. اور اچھا اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ جو یمامہ ہوا اسی موقع پر ہوا. 1,500 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین شہید ہوئے تھے. بہت بڑا تقاضا. تقاضا کسی وقت کے تحدید اور وقت کے تعین کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. چلا جا کر 41واں دن پھر واپس 4 مہینے بھائی لگتے 120 دن پھر 121واں دن واپس ہونا چاہیے. نہیں، اس موقع پر تقاضے کا تصور بغیر کسی وقت کے ہوتا تھا. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب کبھی بھی کیے گئے یا پھر پیدا کیے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے. جہاں رکاوٹ ہوتی تھی اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے تھے بلکہ اور آگے بڑھتے تھے. صحابہ کو مجتمع کیا جاتا، رائے مشورے قائم کیے جاتے. تعداد بڑھی ہوئی ہے، ہماری تعداد کم ہے، کیا کیا جائے؟ بعض حضرت صحابہ کے دلوں میں بات آتی کہ اس تقاضے کو بعد میں پورا کیا جائے گا. نہیں، حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپس کے مشورے سے جب یہ فیصلہ کرتے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو بعض موقع ایسے بھی آئے، بعض موقع ایسے بھی آئے. سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بڑے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے. ایسے درجے کے صحابی کسی جماعت میں تھے، تقاضا آ گیا، دل مزمحل ہونے لگے، دل کمزور پڑنے لگے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے زید بن خطاب، سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے کر دیا کہ اس تقاضے کو ایسا انشاءاللہ پورا کیا جائے. کیا کہ زمین کھودے گئی، اپنے آپ کو اپنے گھٹنے تک ڈال دیا گیا دفن، اور پورے گھٹنوں تک اپنے آپ کو اندر کر دیے کہ دشمن چاہے جتنی بھی تعداد اور جتنے بھی ہتھیار کے ساتھ ہمارا مقابلہ کرے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم آگے بڑھیں. صرف قربانی کا عنوان، قربانی کے نمونے حضرت صحابہ ہمیں نہیں دیے، قربانی کا کمال ملا ہے. قربانی کی چھتیں تیار کر کے ہمیں دے دی ہیں. بتاؤ تو صحیح میرا دل کو 45,000 کا مقابلہ ہے، دروازہ بند ہے، مسلمہ قدام اندر ہے. تقاضا آ گیا، کیا کیا جائے؟ دروازہ بند ہے، قلعے کا رائے دی جا رہی ہے. حضرت بڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی کہ قلعے کے اوپر دیوار پر چڑھا جائے اور اندر سے اس دروازے کے دیوار کو کھولا جائے، دروازہ کھلے جائے. بولے اس کے لیے کون تیار؟ بولے میں کون تیار. کیا کیا جائے؟ قلعے کی دیواریں اتنی اونچی، نیزوں کو جمع کیا، نیزوں کو جمع کیا، لمبے لمبے نیزوں کو جمع کر ایک
ایک مٹھی بنا دی گئی، ایک جوڑ بنا دیا گیا، ایک جگہ جمع کر دیا گیا، اس کے اوپر ڈھال رکھا گیا اور اس ڈھال کے اوپر حضرت برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اوپر بٹھایا گیا. زور سے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے جو زور لگائی، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیوار کے اوپر چڑھ گئے. اچھا وہاں کون ہے؟ وہاں استقبال ہے. وہاں کون ہے؟ وہاں استقبال ہے. وہاں آسانیاں ہیں. وہاں پانی اور ہمارے مناسب موسم ہے. وہاں کھانا پینے کا سامان ہے. وہاں پھول کے ہار ہے. کون ہے؟ 45,000 کا مجمع. 45,000 کا مجمع. جیسے ہی نظر پڑی کسی تعامل کیے بغیر مشورے کے اندر بات آئی ہے کہ دیوار کو کھولا جائے تاکہ دروازہ کھولے، اس کے علاوہ اور کوئی رائے اور کوئی اطمینان اور کوئی پیروں میں لچک اور کوئی پیچھے ہٹنے کا تصور ہی نہیں تھا. اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے میرا فیصلہ ہوا ہے، اپنے آپ کو گرا دیا اور گرا کر اس دیوار کو کھولا گیا، دروازہ کھولا گیا. 90 زخم کھائے، 90 زخم. حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا انصار، آواز لگی، آواز لگی. 40 سے 45 زخم ہیں. بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود سے کھڑے ہو، خود سے بیٹھے. آواز لگی کسی امامہ کے موقع پر. تو ایک صحابی ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، انہوں نے دیکھا کہ آواز لگنے پر ایک ایسا بدن جو پوری طریقے سے زخمی ہے، پوری طریقے سے زخمی ہے، وہ پیچھے کو سرک رہا ہے اس زخموں کے ساتھ. ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے. کوئی اور نہیں، ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولے کہاں جا رہے؟ کہنے لگے آواز سنی، آواز سنی. بتانے لگے آواز بازیوں کو لگی، آواز مجاہدوں کو لگی، آواز صحت مندوں کو لگی. تم تو ایک ہاتھ سے کٹے ہوئے بھی ہو. آواز 2 ہاتھوں والوں کو لگی، آواز 2 پیروں والوں کو لگی، آواز یہ صلاحیت استعداد والوں کو لگی ہے. فرمانے لگے ہاں 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 میں جانتا ہوں، ہاں ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میرے اندر جتنی ہمت میری باقی ہے، میں اپنے لوگوں کو تو آواز لگاؤں. میں اپنے انصار کو آواز لگی، میں انصاری ہوں. میں ان کی نصرت کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا. انصار اور مہاجرین، انصار اور مہاجرین یہ ایسے لفظ ہے کہ ان کے بول پر اللہ رب العزت نے اجر لکھ دیا، اجر لکھ دیا، ثواب لکھ دیا. تلاوت کی جانے والے یہ جملے ہیں اور میں اس سے پیچھے رہ جاؤں. ہر مشکل معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بنیاد قربانیوں پہ رکھی ہے. اس موقع پر بھی اگر میں ان قربانیوں سے پیچھے ہٹ جاؤں تو میں انصار کہلانے کے لائق نہیں ہوں. جانتا ہوں ابن عجرہ یہ آواز مجھے لگی ہے. وہ سرکتے ان زخموں کے ساتھ سرکتے 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 ایک سہارا ملا، ایک سہارا ملا. اپنے پیٹ کو سہارے پر لگا دیا، کھڑے ہو گئے. اتنی بھی ہمت نہیں تھی میرے عزیز دوستوں کو. ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں، پیروں میں کوئی طاقت نہیں. 40 سے 45 زخم لگے ہوئے ہیں، خون کے فوارے چھوٹے ہوئے ہیں، خون ہی خون ہے، زخم ہی زخم ہے، زخموں میں چور ہے.
لیکن نمونہ دے رہے ہیں کس کا؟ قربانی نہیں چاہ رہے ہیں تم سے، ہم تمہیں قربانی کا کمال دے رہے ہیں۔ آواز لگائی حنین میں اور بدر میں جس طرح سے تم پلٹ کر آئے، بدر میں جس طرح سے تم جم کر بتا دیے، یہ دو جملے، ایسے پلٹنا پلٹ جانا اور ایسے ہی جمنا جم جانا، یہ دو بول ہی حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریعہ بنا واپس ہونے والے مسلمانوں کے پھر واپس لوٹنے کا۔ اور اللہ کی شان یہی مجمع اور یہی جتھا جو واپس آ گیا، یہی غالب رہا، سارے غیر اور سارے کفار یہ مغلوب ہو گئے۔ 11-12 ممالک روتے ہوئے حضرت کے سامنے، روتے ہوئے حضرت کے سامنے یہ تقاضا رکھا کہ حضرت ہمارے علاقے میں اس پورے 100 سال کے اندر ابھی تک ہندوستان سے کوئی جماعت نہیں ہوئی، 450 مستورات، 450 مستورات بیرونی مستورات آئے ہیں، جن میں سے 150 مستورات مغرب موروکو کی عورتیں اور خواتین مائیں بہنیں ہیں، 150 پڑی بھی ہیں، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گئے، کوئی انہیں لے جانے والا ہے۔ ہم نظام الدین کے ہاتھ پہنے میں جا کے تو ہم نظام الدین کا عملہ ہے، ہم صوبے آندھرا کا عملہ نہیں ہے، ہم نظام الدین کا عملہ ہے۔ ہم اپنے بڑوں کے معتمد عملہ ہیں، ہمارے بڑوں نے ہم پر بہت زیادہ اعتماد کیا ہے۔ بھائی بغیر ذمہ داروں کو بھیج دیا جائے، بھیجو بھائی بھیجو، آندھرا بھیج دو، کیوں؟ اعتماد کی بنیاد پر کہ وہ سنبھال لیں گے۔ بھائی 5 لاکھ خرچ کی جماعت، بھائی 8 لاکھ خرچ کی جماعت، بھائی 10 لاکھ کھلے خرچ کی جماعت، بھائی آندھرا پہ ڈالو، وہ لوگ پورا کر دیں، وہ لوگ پورا کر دیں۔ اتنا بڑا اعتماد، اتنا بڑا اعتماد، خدا کی قسم یہ اللہ کے فضل سے ہی ہے۔ آئے دن میرے دوست بزرگوں، آئے دن تقاضے کم نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مشورہ کریں، ارے بھائی وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی ہزار کی جماعت بھیجی تھی، بتاؤ تو صحیح وہ کتنے دن ہوئے جا کر جو ملک کے شام کی طرف بھیجی؟ حضرت صحابہ نے فرمایا کہ پورے 10 سال ہو گئے امیروں کو۔ کتنے ہو گئے؟ 8 سال 6 مہینے، 8 سال 4 مہینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو مشورہ کرو، اگلا تقاضا دینا ہے، اگلا تقاضا دینا ہے کہ جماعت کو واپس مدینہ بلا لیا جائے، دوسری جماعت بھیج دی جائے، یا پھر کسی جماعت کو آگے روانہ کیا جائے۔ اگلے تقاضے کی رائے دی گئی اور رائے میں کتنی شدت آ گئی۔ بعضوں کی رائے تھی کہ زمانہ ہو گیا واپس نہیں ہوئے، اس جماعت کو حضرت صحابہ کرام کی رائے تھی کہ واپس ہوئے۔ ایک رائے یہ تھی کہ جو قربانیوں میں چلتا ہے، جو میدان میں چلتا ہے، جو میدانی ہوتا ہے، اگلا تقاضا بھی وہ لوگ ہی پورے کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے بیچ کا فیصلہ فرمایا، خط دے
اور یہ فرمایا کہ اگر یہ جماعت مصر کے حدود میں داخل ہو چکی تو تمہارا اگلا تقاضا مصر ہے، اور اگر یہ حدود مصر کے باہر ہے، حدود مصر کے باہر ہے، تو یہ واپس آ جائے، دوسری جماعت بھیج دی جائے۔ خط پہنچا حضرت عمرو بن عاص امیر صاحب کے ہاتھ، امیر صاحب نے بیان کیا کہ اس میں کوئی اہم بات ہے، یہ میرے آگے بڑھنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور اپنے مجمع کو واپس کرنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے تاڑ کیا کہ کوئی اہم بات ہے۔ امیر صاحب نے اندازہ لگایا اور اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا حکم فرمایا، خط کھولے بغیر۔ ساتھیوں سے کہا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، اتنا چلائے، اتنا چلائے، اتنا چلائے، اتنا چلائے۔ امیر صاحب کو پورا اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم علاقے مصر کے اندر آ گئے۔ امیر صاحب نے کہا کہ دیکھو امیر المومنین کی طرف سے خط آیا ہے، بڑا پڑھ کر سناؤ۔ خط کھولا گیا، سارا مضمون سامنے ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہا انجان بن کر، انجان بن کر، ارے دیکھو تو صحیح، ہم مصر کے علاقے اور حدود کے باہر ہیں یا اندر ہے، جا کر سروے کر کے آنا۔ حضرت صحابہ کرام گئے، جا کر واپس آئے، کہنے لگے کہ امیر صاحب مصر کے حدود میں آ گئے۔ امیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ہم مصر کے اندر ہیں تو اگلا تقاضا امیر المومنین کے اعتبار سے مصر ہے، آگے بڑھو۔ اور آگے اس بڑھنے میں 4 مہینے کی کوئی تحدید نہیں تھی کہ چلو بھائی 4 مہینے کے لیے آگے جانا ہے، چلو بھائی سال کے لیے آگے جانا ہے، چلو بھائی 6 مہینے کے لیے آگے جانا ہے، نہیں، بلکہ آگے اتنا بڑھے، اتنا بڑھے، اتنا بڑھے کہ اس مصر کو فتح کرنے میں 2 سال لگ گئے۔ پورے 12 سال کے بعد یہ جماعت کی واپسی ہو گئی۔ تقاضے پورا کرنے والا عملہ یہی ہے، شرط ہے مقدار محنت بڑھے، شرط ہے قربانیوں کا کمال ہمارے سامنے ہو، شرط ہے روزانہ با اعتبار عبادت و دعوت کے میں اپنا جائزہ لینے والا بنوں، شرط ہے ابو عقیل کو سامنے رکھو، شرط ہے عمر بن خطاب کو سامنے رکھو، شرط ہے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری گھر والیاں ام حرام اور ام شریف کو سامنے رکھے، شرط ہے حضرت سمیہ کو سامنے رکھے، شرط ہے ہم صحابہ پر ہی جمع ہو سکتے ہیں اور کل امت کو صحابہ ہی پر جمع کر سکتے ہیں۔ حضرت جی حیات الصحابہ کے موقع پر کیوں فرما رہے تھے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یقین جانی، یقین بڑے ملال کے ساتھ حضرت کی کیفیت، حضرت کی کیفیت، یہ کام ختم ہی ہو گیا تھا۔ سنو سنو غور سے سننا میرے عزیز دوستو، یہ کام ختم ہی ہو گیا تھا، یہ کام ختم ہونے کے قریب تھا۔ حیات الصحابہ یہ کوئی سیرت کی کتاب نہیں ہے، یہ فقیہانہ کتاب ہے۔ جس عنوان پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عنوان قائم کیے ہیں، یہ استنباط مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے فقیہانہ طور پر حضرات صحابہ کو جمع کرنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ ہمت ہوئی کہ کام یہ امام مہدی تک چلے گا۔ ہماری وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے صحابہ۔ میں نے اپنے اس 3 مہینے میں میرے اپنے مسجد کے اعتبار سے، میرے اپنے علاقے کے اعتبار سے، میرے اپنے منڈل اور سینٹر اور دیہات کے اعتبار سے
میں نے اپنے ضلع کے اعتبار سے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی میں نے کتنی فہرست تیار کی ہے، بار بار کہا۔ مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم، اللہ جزائے خیر نے ہمارے بڑوں کو بار بار تقریباً ہر مجلس میں فرمایا، تم اپنے لوگوں کی نامی، تم اپنے عملے کو نامی ہی نہیں لے آتے ہو، تم اپنے عملے کو پیش ہی نہیں کرتے ہو۔ ایک دیہات کے اندر 14 مہینے، 20 مہینے، 22 مہینے، 25 مہینے، جب تمہارے سامنے اتنا بڑا عملہ ہے، تم اپنے ان عملے پر جب تم لوگوں نے 40-50 سال اس دعوت کی مبارک محنت کے لیے ان کی زندگی وصول کر لی، تم نے 40 سال ان کے لیے، تم نے 30 سال ان کے لیے، تم نے 50 سال ان کے لیے اس دعوت کی محنت کے لیے عالمی تقاضوں پر پورا کرنے کے لیے بڑا ظلم ہوگا، بڑی خیانت ہوگی کہ اس کی پوری زندگی ہم اسی دیہات کے اندر، اس کی جوانی دیہات میں، اس کا بڑھاپا دیہات میں اور اس کی موت دیہات میں کریں۔ بار بار کہا گیا پیش کرو تقاضے۔ صبح جو نظام الدین نے شام تک وہ تقاضے باقی نہیں رکھ رہے، شام میں کوئی اور تقاضے بڑھ جائے۔ ایک علاقے کی کارگزاری میں رہنے دوستوں کو یہ ہوگا ضرور، یہ 10 20 30 40 سے نہیں ہوگا، یہ 10 20 30 صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو اور ان کی قربانی کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں 19-20 کا فرق تھا، ان دونوں کے درمیان میں 19-20 کا فرق تھا۔ آگے فرمانے لگے 19-20 کا فرق بھی فرق ہے۔ حضرت عمر کی پوری زندگی حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صلاحیتوں سے استفادہ اسی وقت ہوگا جب میرے دوست بزرگوں کے سامنے اگلا تقاضا رکھا جائے، ورنہ عملہ ضائع ہو جائے گا۔ تقریباً 13 ممالک شروع دن میں کارگزاری، 13 ممالک کی کارگزاری، افریقہ اور ایشیا کے ملا کے، اس کے بعد پھر ہمارے پورے ہندوستان کی کارگزاری۔ تقاضے کم ہونے والے نہیں ہیں، تقاضے بڑھتے جائیں گے۔ ہاں ان تقاضوں کو میرے عزیز دوستوں بزرگوں یہ پار لگائے گا وہ شخص جو قربانیوں کے کمال سنت اور سیرت کے اعتبار سے ان کے سامنے ہدف بنے کہ صحابہ ہی میری منزل ہے، صحابہ ہی میرا ہدف ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ تیار ہے نا انشاءاللہ؟ 5 ہی تشکیل باقی رہے گی پچھلے 2-2.5 سال میں مرکز نظام الدین کی۔ بتاؤ بھائی تیسرے سال کے لیے کون تیار؟ بتاؤ بھائی دوسرے سال کے لیے کون تیار؟ بتاؤ بھائی پہلے سال کے لیے کون تیار؟ بتاؤ بھائی ہر سال 6 مہینے، آخری تشکیل ہر سال 4 مہینے۔ اس آواز کے اور اس قوت کے لگانے میں اگر ہم نے کمزوری بتائی تو یہ ممبر میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ ممبر امانت داری پر باقی نہیں رہے گا۔ تیار ہے انشاءاللہ؟ بتائیے ہر سال 6 مہینے کی مجمع کھڑے ہوئے، ہر سال 6 مہینے کی۔ بسم اللہ۔ آپ یہاں کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کے عملی فہرست کے ساتھ آپ کھڑے ہو رہے ہیں کہ میرے پیچھے 100 ہیں، میرے پیچھے 50 ہیں، میرے پیچھے 200 ہیں، ان کے نام کو میں لے کر آؤں گا۔ یہ مطالبہ ہو رہا ہے مرکز نظام الدین میں۔ ایک بات ہمارے ہر ساتھی لکھے، یہ تقاضا بنا ہوا ہے، صرف آپ نہیں، آپ کے ساتھ کا 50 100 200 250 300 500 یہ آپ کے پیچھے فہرست کو تیار کرنے کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے۔ جی بھائی، ضلع مسجد منڈل سینٹر بتائے جائیں
اور ہمارے پاس تو الحمدللہ اجتماع کا عنوان ہے. تیسرے سال کے لیے اللہ بے کیا قبول ماشاءاللہ ماشاءاللہ تینانی کے مولانا تیسرے سال کے لیے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی ضلع کے ہر ذمہ دار کھڑے ہو کر بتائیں کہ اس 6 مہینے کے لیے ہمارے ضلع میں اتنے ہمارے ضلع میں اتنے انشاءاللہ فہرست ہم تیار کر کے دیں گے. جی ماشاءاللہ. تشکیل والے پیچھے بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. جی بزرگ الیاس بھائی کہاں کے وجے واڑہ ماشاءاللہ. جی ضلعوں کے نام کے ساتھ بولیے صاحب. ضلع ہمارے اتنے جی شیخ حذیفہ کہاں کے بیدر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھلے خرچ کے ساتھ بتائیے 5 ماہ کے لیے اور 2 ماہ کے لیے کھلے خرچ کے ساتھ. جی ماشاءاللہ. پوری جماعت جی 17 بلی سے ایک جماعت جی. اچھا کولمبیا کا ایک بہت اونچا تقاضا صوبے کی طرف متوجہ ہے. صوبے کی طرف متوجہ ہے کولمبیا کا تقاضا کھلے خرچ کے ساتھ. جی ماشاءاللہ. کولمبیا کے لیے پوری جماعت محبوب نگر بتائے ماشاءاللہ. ضلع کی آواز ہے ضلع کی. کریم نگر سے اتنے 5 ماہ کی جماعت اتنے 2 ماہ کی جماعت. دلگنڈے سے کڑپا سے میدک سے جی ماشاءاللہ. جہاں چاہ ہے وہاں بتائیے ماشاءاللہ. 2 ماہ بیرون ماشاءاللہ. بیرون کی 10 کی جماعت بھائی اتنا اپنے پاس 4 مہینے والے کتنے ہیں. اچھا ہر سال 4 مہینے والوں کا تقاضا اور سالانہ چلہ دینے والوں کے لیے ہر تیسرے سال بیرون. اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو بہت اگلا نکل جائے گا انشاءاللہ. ہاں
دوما نظام الدین کے لیے یہ جو 6 مہینے لگائے نا، 6 مہینے کا ارادہ کیا ماشاءاللہ، ہاں 4 مہینے اور دوما نظام الدین، اور الگ سے دوما بتائیے، دوما نظام الدین جولائی اور اگست کا عملہ ہمارا، یہ ماشاءاللہ مسجد وار ہر جماعت سے ہماری یہ پورے 21 امور اپنے وجے واڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر تقاضے پر پورا اور ہر تقاضے پر عزائم یہ اپنی مدد مسجد وار جماعت کے ساتھ ہر فرد کے ساتھ ہم کرنے والے بنے. اچھا آگے تیسرے سال دوسرے سال، اچھا ضلعوں کے اعتبار سے دوسرے سال کی کہاں سے ہے جماعتیں بتائیں ذرا، کہاں سے جماعتیں ہیں دوسرے سال کے لیے، کن ضلعوں سے ماشاءاللہ جماعتیں ہیں، علماء کرام کی جماعتیں؟ نظام آباد سے وہ ابھی اور کے نا ماشاءاللہ جی، حیدرآباد کے حلقوں سے رنگا ریڈی سے ایک جماعت ماشاءاللہ، اور بتائیں عادل آباد نیلور گڑبا ماشاءاللہ، نلگنڈا، اونگول کی آواز نہیں آئی تم پہ، کسی تقاضے پہ آواز نہیں آ رہی کیوں؟ اونگول جی ماشاءاللہ، گنٹور سے ایک جماعت ماشاءاللہ، تڑپا، اب یہ ربانی لہریں کڑپا کی طرف ہے، یہ ساری رحمتیں متوجہ ہیں کڑپا کی طرف، ربانی لہریں چلی ہے کڑپا کی طرف، وہاں سے تو ہر عمل کے تقاضے پورے ہوں گے انشاءاللہ. حیدرآباد کے حلقے بتائیں، اور 3 منٹ دینا. ہماری طلاب کٹے حیدرآباد کی جماعت مرکز نظام الدین سے یوگانڈا کے لیے طے ہوئی، اور نظام الدین سے ہدایات لے کر ہم لوگ یوگانڈا پہنچے، اور وہاں سے جانے کے بعد جو ہے ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی، اور 4 سے 5 روز جو ہے مرکز میں قیام کر کے ہماری تشکیل وہاں جو ہے جنجا زون کے اندر ہوئی، اور وہاں جو ہے ایک اجتماع بھی تھا. اجتماع کے لیے جو ہے 20 سے 25 دن باقی تھے، تو ہماری جماعت وہاں پہنچی اور وہاں کی نوعیت دیکھی اور وہاں کام کی سطح دیکھی. روزانے کے اعتبار سے جو ہے ہم لوگ 20 دن کے اندر اطراف کے علاقے میں کیسے محنت کر سکتے تھے وہاں کے مقامی ذمہ داروں کو لے کر،
اور وہاں جو جماعتیں آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ مل کر جو ہے ہم لوگ محنت کی شکل بنائے کہ روزانہ جو ہے مقامی 4-5 ساتھیوں کے ساتھ ہمارے ایک آدھ ساتھی یہ مل کر جو ہے صبح نکل جاتے تھے، روانہ ہو جاتے تھے، اور جس علاقے میں جانا ہے وہاں جا کر پھر وہاں کے ساتھیوں کو لے لیتے، وہاں کے ساتھیوں سے ملاقات کرتے، اور ہم لوگ جو ہے ان کو کام کیسے ترتیب سے کرنا ہے، ملاقاتیں وغیرہ کیسی ترتیب سے کرنا ہے، کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے، اس اعتبار سے جو ہے اجتماع کو کیسے کامیاب کرنا ہے، وہ جوڑ جیسے کیسے کامیاب ہو جائے، اس کے لیے محنت کرنے کی شکل بنا کر روزانہ جو ہے صبح سے چلے جاتے ہیں، پھر رات میں پوری ملاقاتیں کر کے آتے ہیں۔ اس کے اندر تشکیل کے ساتھی بھی ہیں، اس میں جو ہے وقت دینے والے ساتھی بھی ہیں، اور اس کے اندر شرکت کرنے والے ساتھی بھی ہیں، کہ وہاں پر شرکت کرنے کے اعتبار سے جو ہے دعوت ہر گھر تک کیسے پہنچنا ہے اور ہر فرد تک کیسے پہنچنا ہے، اس کی الحمدللہ ہم لوگ کوششیں کریں، اور 20-25 دن کے اندر وہاں کے علاقے کے اعتبار سے 60-70-80 کلومیٹر کے دائرے کے اندر بھی ساتھی گئے، اور وہاں جا کر جو ہے وہاں پہ ملاقاتیں کر کے پرانے ساتھیوں کے چھوٹے چھوٹے جوڑ کریں، صبح میں جاتے رات تک ملاقات کرتے، رات میں جوڑ کر کے وہ ساتھیوں کو کام سمجھاتے، بات پہنچاتے، اجتماع میں آنے کی دعوت دیتے، اور آگے کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا ان کو پیش کرتے۔ تو الحمدللہ اس کی برکت سے جو ہے 8 جماعتیں بنی، جس میں سے 6 جماعتیں چلے کی اور بیرون کی بھی جماعتیں رہی، اور ایک نظام الدین کے لیے بھی جماعت بنی، اور اس کے علاوہ جو ہے 5 سے 6 ساتھی نظام الدین الحمدللہ ہمارے آنے سے پہلے پہنچ گئے اللہ کے فضل سے۔ پھر وہاں سے جو ہے ہماری تشکیل آگے ہوئی بوسیا کے قریب، جو بالکل جو ہے کینیا کا بارڈر ہے، کینیا سے لگا ہوا ہے، تو وہاں کے علاقے کے اندر الحمدللہ آبادی بہت زیادہ ہے، اور مسلمانوں کی کام کے اعتبار سے جو ہے پرانے ساتھی تھے لیکن دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے، اس علاقے میں وقت لگائے ہوئے ساتھی جو ہے تھے لیکن کوئی دوسرے علاقے میں منتقل ہو گئے تھے، تو وہاں پر ہم لوگ ایک جہاں جو مسجد میں قیام کریں وہاں پر جو ہے نقد تشکیل کر کے 6 روزہ جماعت بنائے، پھر وہ 6 روزہ جماعت کو قریب کی پڑوس کی مسجد میں ڈال کر پھر وہ مسجد میں ہمارے ساتھی جا کر جو ہے گشت وہیں کرتے، پھر وہاں سے بھی جو ہے پھر 6 روزہ جماعت پھر نقد تیار کریں، تیار کر کے پھر آگے کی مسجد میں جو ہے پھر وہ 6 روزہ جماعت ڈالیں، پھر وہاں کی مسجد میں وہاں کے عملے کو لے کر محنت کر کے پھر وہاں سے پھر 6 روزہ جماعت بنا کر اگلی مسجد میں ڈالیں۔ تو ایسے ہی الحمدللہ ہم لوگ یہ ترتیب سے نقد جماعتیں 6 روزے کی بنا کر ان کو کام سکھا کر مقامی اعمال سکھا کر کہ ہم اگر چلے جائیں تو مقامی عمل یہاں زندہ ہو جائے، اس کی الحمدللہ ہم لوگ محنتیں کریں، اور ہمارے جانے سے پہلے الحمدللہ تعلیم کا بھی آغاز ہو گیا، گشت بھی شروع ہو گئی، روزانہ کے اعتبار سے ملاقاتیں بھی ہونے لگی، اور مستورات کے اعتبار سے بھی فکر وہ لوگ لیے، اور الحمدللہ یوگانڈا کے اندر وہ بہت سارے صفات ہیں ان کے اندر کہ نرمی ہے، بردباری ہے، حلم ہے، دعوت کے اعتبار سے جو ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کام کی سطح بتانے کے لیے جماعتیں جب جاتی ہے قربانی دیتی ہے اور جب بتاتی ہے تو وہ لوگ کام لینے بھی تیار ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے کے ہر ایک ساتھی کی یہ کوشش اور تمنا رہتی ہے کہ نظام الدین آئے، نظام الدین کا جو ہے ویزا لگ جائے، ویزا کے لیے ان کو جو ہے $100 کی ضرورت ہے، $100 دینے کے بعد جو ہے ویزا کبھی لگ بھی سکتا ہے نہیں بھی لگ سکتا ہے، لیکن وہاں کے پورے ساتھی کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم لوگ نظام الدین آئیں اور وہاں نظام الدین کے اکابرین سے جو ہے ہم لوگ استفادہ کریں، اور وہاں جو ہے ماحول کو دیکھ کر اپنے علاقے میں آ کے ویسا کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایک اعتبار سے یہ شکل رہی۔ دوسری چیز مستورہ کے اعتبار سے جو ہے وہاں پر قربانی دینے والی جماعتوں کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ وہاں کے ماحول کے حساب سے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ مستورات کی جو مضبوط منظم جماعت
وہاں گھر کو بھی نہ دیکھے، سہولتوں کو بھی نہ دیکھے اور وہاں کے چیزوں کو بھی نہ دیکھے، بلکہ اگر جتنی چیز چھوٹی سی چھوٹی اگر جگہ مل جائے قیام کے لیے تو اس جگہ بھی قیام کر کے جماعتیں کام کرنے والی ایسی مستورات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایسی جماعتوں کی۔ اور وہاں کی الحمدللہ کچھ ساتھی جو ہے ایسے ہیں کہ شب گزاری کے مقامات بڑے دور ہیں، کہ لگ بھگ جو ہے 120 کلومیٹر کے دائرے میں صرف ایک شب گزاری، اور ہم دیکھیں کہ الحمدللہ جو ساتھی دور دراز کے علاقوں کے ہیں وہ لوگ ظہر سے پہلے اپنے کام سے فارغ ہو کر ظہر کے بعد سفر کر کے عصر کے پہلے جو ہے اپنے شب گزاری کے مقام کو پہنچے، 120 کلومیٹر کا سفر طے کرے، اور وہاں آ کر پھر اہتمام سے پورے شب گزاری کے اعمال میں شریک ہو کر رات میں قیام کر کے اور صبح میں جو ہے فجر کی نماز کے بعد کا پورا عمل مکمل کر کے وہاں کے تقاضوں کو لے کر پھر اپنے مقام کو جا رہے ہیں۔ پورے یوگانڈا کے اندر جمعرات کی شب گزاری ہے، تو وہاں اہتمام سے الحمدللہ جو آنے والے قربانی دینے والے ساتھی ہیں 120 کلومیٹر کے دائرے سے جو ہے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ وہاں پر یہاں کے بھی کچھ ساتھی جو وہاں گئے ہوئے ہیں دنیا کی نسبت پر، کاروبار کی نسبت پر، ایسے بھی ساتھیوں سے ملاقات ہوئی جو وہاں جا کر 6 7 8 گھنٹے جو ہے اپنے کاروبار کو دے کر اور اپنے جو ہے اپنی مصروفیات کو دے کر باقی کا پورا وقت مسجد کے اعمال کو دے رہے ہیں، مسجد میں آ کر 5 سے 6 گھنٹے مستقل دے رہے ہیں، اور وہاں کے ساتھیوں کو گل مل کر ان کے ساتھ ملن ساری کے ساتھ ان کو کام سمجھاتے ہوئے، اور ان کے مقامی ان کو زبان بھی نہیں آتی تو بعض ساتھی ایسے ہیں جو ان کی زبان بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی زبان جو ہے یوگانڈن زبان ہے، تو وہاں کی علاقے کی زبان بھی ایسی ہے کہ اس کو بھی کئی ساتھی جو ہے کچھ الفاظ سیکھ رہے ہیں تاکہ ساتھی مانوس ہو جائے، ان کو جو ہے قریب کر کے ان کو کام سکھا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ایک فضل اللہ بھائی جو ایک ورنگل کے ساتھی ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی، تو ہماری جماعت جب تک رہی الحمدللہ انہوں نے مل کر ہمارے ساتھ وہاں کے مقامی اعمال کو کیسے بڑھانا ہے اس کی انہوں نے فکر کی، اس کے لیے ماہانہ جوڑ نہیں تھا تو ماہانہ جوڑ بھی کیا، اس کے لیے جو ہے ایک جوڑ کر کے ماہانہ مشورہ بھی شروع کر دیا، اور جن علاقوں کے اندر ہفتہ واری مشورہ نہیں تھا وہ ہفتہ واری مشورہ شروع ہو گیا، گویا کہ ان کو وہاں جا کر دنیا کی نسبت پر بھی جا کر وہاں دین کی محنتوں کی الحمدللہ ہمارے ساتھی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے بہت اللہ جزائے خیر دے، وہاں جانے کے بعد جو ہے ایسا محسوس ہوا کہ یہاں کے جو وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں، یہاں کی جو قربانی دینے والے ساتھی ہیں، وہاں جانے کے بعد اپنی قربانی کے سطح کو اور بڑھا دیا، یہاں پر جتنی قربانی دیتے تھے اس سے زیادہ اس ملکوں میں جا کر وہاں کی بے دینی کو دیکھ کر، وہاں کی ارتداد کو دیکھ کر، وہاں کے ماحول کو دیکھ کر اس سے زیادہ وہ مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے، چاہے دنیا کے اعتبار سے ان کی نوکری چلی جائے یا ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے یا دنیا کے اعتبار سے کیسے بھی حالات پیش آ جائے، لیکن الحمدللہ دعوت کے اعتبار سے مضبوطی کے ساتھ وہاں کام کر رہے ہیں، جڑے ہوئے۔ الحمدللہ یہ مختصر سی کارگزاری تھی، اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے۔ ہاں ماہانہ جوڑ کی جو ہے الحمدللہ ہم نے 2 علاقوں میں ہمارا جہاں وقت لگا، ماہانہ جوڑ کے لیے ہم لوگ پہلے ساتھیوں کو جو ہے جو اطراف کے مسجدوں کے ساتھی ہیں، دوسرے حلقوں کے ساتھی ہیں، ان کو ساتھ میں جمع کر کے ہم ان کے سامنے پوری ماہانہ جوڑ کے اعمال رکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو ہے ماہانہ جوڑ شروع بھی ہو گیا، ایک علاقے کے اندر ہم گئے تو وہاں پر جوڑ کر کے ساتھیوں کو ترتیب دے کر ماہانہ جوڑ کے اعمال بتائے، اور وہاں ماہانہ جوڑ شروع بھی ہو گیا۔ علماء کرام کی وہاں پر جو ہے میرے صاحب کمی ہے، علماء کرام مدارس وہاں پر بہت، مدارس کا حکومت کی جانب سے مدارس چلانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن کئی مدارس ایسے ہیں جو اسکول کے چلاتے ہوئے اسکول کے تحت مدارس کو چلا سکتے ہیں،
اسکول کے ساتھ اگر کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں اور اس میں بھی ہلکی پھلکی تعلیم وغیرہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ لوگ عالمیت کی بھی ان کے پاس دوسرے یا تیسرے سال کی کچھ تعلیم ہے، باقی ان کو اگر پڑھنا ہے تو وہ لوگ تنزانیہ چلے جاتے ہیں یا سوڈان چلے جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جا کر عالمیت مکمل کر کے عالم بن کر آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے چھوٹی ایک مسجد سے جماعت بنی تھی، یہ میں نے پورا جماعت نظام الدین کی ہدایت پر نظام الدین سے مختلف ہوا تھا، تھوڑا سا مسئلہ ویزا وغیرہ کا ہوا، ساتھیوں کو الگ الگ ویزا ملا، ساتھی پہنچے وہاں پر ڈسبری مرکز ہے، ڈسبری کے اندر ان کے ملک کا ماہانہ مشورہ چل رہا تھا، اور اس کے ایک مہینے کے بعد حضرت کا سفر بھی تھا، پورے یورپ کا مشورہ ہونے والا تھا، تو ہماری جماعت وہاں پر طے کی گئی، اور ہر علاقے کے مختلف علاقے ہیں، ہر علاقے کے اندر اس بات کا تقاضا رکھا گیا کہ وہ ہماری جماعت ہے، پورے ملک میں بیرون کے اعتبار سے ہماری واحد جماعت تھی، اب تقاضے بہت سارے تھے، تو ہماری جماعت جہاں پر بھی جاتی ہے تو وہاں پر مقامی اعتبار سے پہلے ساتھیوں کو جوڑ لیتے ہیں، اور ہم خود مسجد کے اطراف خواتین کے اعتبار سے جو اجتماع ہونے والا ہے، عام طور پہ وہاں پہ اوقات کے اعتبار سے عصر کے بعد اجتماع ہوتا ہے، ہاں میں مستورات جماعت کی ہے، میں مستورات کی جماعت UK انگلینڈ گئی تھی یہ جماعت، تو وہاں ڈسبری میں پہنچنے کے بعد وہاں پہ اطراف میں دیہات وہاں محلے کے اندر ہماری جماعت کا رخ طے کیا گیا، تو عام طور پہ ڈاکٹرز وغیرہ وہ بھی کام میں جڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان لوگوں کی نقد تشکیل کی، سے روزہ جماعت کی ساتھی نام بھی دیے اور کچھ ساتھی نکلے بھی اللہ کے راستے کے اندر، اور وہاں پر نئے نئے گھروں کے اندر ہماری جماعت کا قیام ہوا۔ وہ لوگ تو ایک تو گھر پہلے ہمارے لیے طے کر دیتے تھے کہ بھئی یہاں پر جماعت ٹھہرے، پھر ہم لوگ وہاں کے مقامی نئے لوگوں سے بات کر کر نئے مقامات پر جماعت کا قیام کرتے، اور پھر جس گھر میں ہمارا قیام ہوا نظام الدین کی ہدایت کے مطابق ہمارے ساتھ اعمال میں جوڑ لیتے، اور